الرحمن الرحیم۔ یہ مولا کی ذات۔ اس آیت کے اندر جو میں نے آپ کے لیے آپ کے ساتھ اس پہ غور کر رہا ہوں، اس میں اللہ نے نفسیات کو شامل رکھا ہے۔ جوانی کی نفسیات اور ہوتی ہیں، بڑھاپے کی نفسیات کچھ اور ہوتی ہیں، خواتین کے احساسات کچھ اور ہیں، بچوں کے احساسات جذبات کچھ اور ہیں۔ جذبات کا اور احساسات کا اگر خیال کر لیا جائے، کون کیا کیسے سوچتا ہے، تو گھروں کے فساد بھی ختم ہو جائیں، معاشرے کی اصلاح بھی شروع ہو جائے۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان میں سے ایک یا دونوں تمہاری زندگیوں میں اگر بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپے کی قید لگائی ہے، بوڑھے ہو جائیں۔ اب جب یہ تمہاری زندگیوں میں، یعنی تم جوان ہو اور یہ بوڑھے ہیں، تو فلا تقل لہما اف، انہیں دونوں کو البتہ لا تقل لہما واغفر لہما قل لہما، جی یہاں لہما دونوں کی بات ہو رہی ہے، اللہ دونوں کی بات کر رہا ہے۔ اولاد کو مجھے جملہ سوچنے دیجئے کہ میں کیا بولوں، معاشرے میں تو پارٹی کہا جاتا ہے، اولاد کو طرفدار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ماں باپ کا جھگڑا ہے نا، تو تمہارا کیا کام کہ تم ابا کی طرف چلے گئے اور اماں کے مخالف ہو گئے؟ تمہارا کیا واسطہ کہ تم اماں کے ساتھ آ گئے اور ابا کے مخالف ہو گئے؟ تمہیں دونوں کا احترام ایک جیسا کرنا ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے، اس میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہما ارشاد اور قل لہما ولا تقل لہما اف، خبردار انہیں اف بھی نہ کہنا۔ تنہرہما، انہیں جھڑک کر بات نہ کرنا۔ وقل لہما قولا کریما، اور جب ان سے بات کرنے لگو تو قول کریم، میٹھا دھیما پیارا لہجہ، سوچ کے بولنا کون سا لفظ انہیں اچھا لگتا ہے۔ جملہ کہہ دوں، سیاستدان بھی بعض تشریف فرما ہوں گے، سیاست تو ماشاءاللہ ہمارے ہاں کوئی شاید سیاست سے آشنا نہ ہو۔ اللہ نے گورنر سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں بتایا، اللہ نے صدر سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں بتایا، ماں باپ سے بات کرنے کا سلیقہ بتایا۔ جہاں بات کرنے کا سلیقہ بتایا ہے وہ ہے والدین، کیسے بولنا ہے۔ قولاً کریما، ہر زبان کا قول کریم علیحدہ ہے۔ سندھی میں اگر میں ایک بات میٹھی بولی جاتی ہے، وہی اگر میں اردو میں ترجمہ کر دوں شاید وہ بھونڈی ہو جائے، اور جو اردو میں اچھے الفاظ بولے جاتے ہیں اس کو اگر میں فارسی میں ترجمہ کر دوں شاید بھونڈے ہو جائیں۔ ہر زبان، ہر شخص خود طے کرے کہ مجھے کیا بولنا ہے، ہر زبان بولنے والا طے کرے گا کہ مجھے کیسے اپنے والدین سے بات کرنی ہے۔ قولاً کریما، پھر آگے بات، یہاں تک کیا بولنا نہیں اور جھڑک کر بات نہ کرنا، بولنے کی بات۔ پھر کیا بولیں؟ اچھا یہ بھی حل دیا ہے قرآن نے، فلاں لیور برادر کی، فلاں یہودی کمپنیوں کی چیزیں اٹھا لو مارکیٹوں سے، پھر کیا رکھیں؟ وہ ساری چیزیں مارکیٹوں سے اٹھا لیں تو رکھیں کیا؟ سارے ٹی وی توڑ دو، سارے چینل بند کر دو، پھر کیا کریں؟ کیا زمانے سے کٹ جائیں؟ تم کٹ جاؤ گے تو زمانہ رکے گا نہیں تمہاری وجہ سے۔ ہمارے ہاں اعتراض تو ہوتا ہے، حل نہیں بتایا جاتا۔ ہمارے ہاں چیزوں کو تو ہٹانے کی بات ہوتی ہے، چیز لانے کے لیے کوئی مشورہ نہیں ہوتا۔ اب یہاں اللہ اگر کہہ رہا ہے کہ اف مت کہنا، جھڑک کر بات نہ کرنا، تو پھر کیا کریں؟ اللہ حل دے رہا ہے کہ کرنا کیا ہے تمہیں۔ یہ نہیں کرو مگر یہ کرو، یہ قرآن کے قاعدے ہیں جن پہ غور کریں تو ہمارے سماجی مسئلے حل ہوتے چلے جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ قل بیت اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اف نہ کہو، جھڑک کر بات نہ کرو، یہ زبان۔ بولو تو اچھا لہجہ، اچھے الفاظ، یہ زبان۔ زبانی گفتگو اور زبانی احتیاط، اس سے متعلق بات اگر ہو کر رک گئی ہوتی تو پھر کچھ مسئلے باقی رہ جاتے، لیکن اب اللہ نے زبان سے ہٹ کر بدن اور عمل کی طرف بھی ہمیں حکم دیا ہے۔ کیا؟ وَاغْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جب ان کے سامنے جاؤ تو اپنے شانوں کو ایسے جھکاؤ جیسے کوئی نوکر اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہے۔
زبانی بات نہیں، اب عمل بھی کر کے دکھاؤ۔ زبان سے بولنا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے شانوں کو بھی ان کے آگے جھکاؤ۔ میں محترم سننے والوں سے پوچھ لوں کہ کیا شانے جھکانے کا حکم قابل عمل ہو اور گردن نہ جھکے؟ یہ ممکن ہے؟ یعنی ہم شانے جھکائیں کیونکہ اللہ نے شانے جھکانے کی بات کی ہے، گردن اور سر تو اللہ کے آگے ہی جھکتا ہے۔ تو ذرا کوئی مجھے کر کے دکھائے کہ شانے جھکائے اور اس کا سر نہ جھکے۔ شاید کچھ بھی بن جائے گا مگر مطلوب کیفیت نہیں ہوگی۔ اگر شانے جھکانے کا اللہ نے حکم دیا ہے تو خود بخود سر بھی جھکے گا۔ تو اب مجھے یہاں ایک جملہ کہنے دیجئے کہ ہر جھکتا ہوا سر عبادت کے لیے نہیں ہوتا۔ بھائی جھکا ہوا سر اللہ کے آگے بھی ہے اور جھکا ہوا سر والدین کے آگے بھی ہے۔ یہ ہم کیسے طے کریں کہ دونوں کیا کر رہے ہیں، کون کیا کر رہا ہے؟ تو پھر اب وہ حدیث سمجھ میں آتی ہے، الاعمال بالنیات، نیت دیکھو کہ اس کی کیا ہے۔ نیت عبادت کی ہے تو وہ اللہ کے لیے، نیت تعظیم کی ہے تو والدین کے لیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے؟ اتنا لمبا نعرہ تھا کہ میں اگر بھول جاؤں کہ کیا بول رہا تھا تو میرا حق ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے، اللہم صل علی محمد، اللہم صل علی محمد والے محمد۔ تعظیم اور عبادت کا فرق نیت کا فرق ہے۔ نیت اگر عبادت کی ہے تو وہ اللہ کے لیے، اور نیت تعظیم کی ہے تو ہر اس چیز کے لیے جو اللہ تک پہنچائے۔ بھائی والدین نے ہمیں اللہ سمجھایا ہے۔ اگر ہماری ماں نے، ہماری نانی نے، ہمارے گھر کی بزرگ عورتوں نے گودی میں لٹا کے نہ کہا ہوتا کہ کہو اللہ ایک، کہو پنجتن 5، کہو امام 12، معصوم 14، شہدائے کربلا 72، یہ وہ پہلا سبق تھا جو گود میں دیا گیا تھا۔ اب جو کچھ ہے اسی سبق کی کلاسیں ہیں، وہی آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے جو پہلے ہمیں بتایا گیا۔ لہٰذا ماں اور باپ کا جو تدریسی اور تعلیمی اور تربیتی کردار ہے وہ حق ہے کہ جو اللہ سمجھائے پھر اسے بھی احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ پھر فرمایا کہ تم ان کے آگے اس انداز سے عاجزی کے ساتھ پیش آؤ گے اور بہت ان کی محبت میں اور ان کی خدمت میں رہو گے، تب بھی ان کو ان کا بدلہ نہیں دے پاؤ گے۔ تو پھر مجھ سے کہو کہ میں ان کے لیے، مجھ سے بات کرو کہ میں ان کے لیے کچھ کروں۔ پھر مجھ سے کہو قل رب ارحمہما، یا اللہ اے رب ان دونوں پر رحم کر، کما ربیانی صغیرا، جیسے بچپنے میں ان دونوں نے مجھ پہ رحم کیا۔ ان کا رحم تھا، ان کی مہربانی تھی جو ہم زندہ رہ گئے، جو ہم یہاں تک آ گئے، ورنہ ہمارا حال تو ہم اپنے بچوں کا دیکھ کر یاد کر سکتے ہیں کہ یہی ہمارا بھی حال تھا، جو آج چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہ اگر کہیں پڑے ہیں تو پڑے رہ گئے، اماں نے اگر سوکھے میں لٹا دیا تو ان کی مہربانی، جی حتیٰ ہم تو ناک پہ بیٹھی مکھی بھی نہیں جھل پاتے تھے، اتنی مجبوریاں تھیں، یہ سب ان کا کرم ہے۔ اور انہوں نے صرف ہمیں دنیا میں نہیں لے کر آئے، صرف دنیا میں لانے کا سبب نہیں بنے، بلکہ ہمیں پڑھایا بھی، ہماری تربیت بھی کی، ہمیں اچھے اور برے سے آگاہ بھی کیا، ہمیں انسان بنانے میں ہماری رہنمائی بھی کی، ہمیں بدن کو بھی پرورش، ہمارے بدن کو بھی پرورش دی تو ہماری روح کو بھی پرورش دی، ہمارے ذہن کو بھی انہوں نے ہی پرورش دی ہے۔ مجھے بتا دیجئے آج اگر آپ مجلس میں بیٹھے ہیں تو کیا آپ پر آپ کی ماں اور باپ کا احسان نہیں ہے؟ یہ انہی بزرگوں کا احسان ہے کہ آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انہی کی دی ہوئی تربیت ہے۔ اور ہم حسینیوں سے تو
ایک بات عزادار دشمن، عزاخانہ دشمن اور عزاداری دشمن لوگ سن لیں، ہم حسینیوں سے حسین مولا کا ذکر کوئی چھین نہیں پائے گا، اس لیے کہ ہم ماں کے بارے میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ایک ماں کی مجلس سویم بھی ہے، ہم حسینیوں سے حسین کا ذکر کوئی چھین نہیں سکتا، اس لیے کہ ہم پیدا ہونے سے پہلے کے حسینی ہیں، ابھی ہم دنیا میں آئے نہیں تھے کہ حسین مولا سے آشنا تھے۔ ماں کے شکم میں بچہ بولتا نہیں ہے، سونگھتا نہیں ہے، لمس نہیں کرتا، دیکھتا نہیں ہے، حواس خمسہ میں 4 حصیں بچے کی کام نہیں کرتی، بس ایک حص ہے جو کام کرتی ہے، وہ ہے سماعت۔ ہماری ماں کا ہم پر احسان ہے کہ جب وہ مجلس میں ہمیں لے کے جاتی تھی، ابھی ہم دنیا میں آئے نہیں تھے کہ حسین سے آشنا تھے، لہذا ہم سے ذکر اہل بیت چھینا نہیں جا سکتا۔ ماں کی مجلس ہے، ماؤں کے لیے ایک جملہ کہوں گا، مجلس میں خواتین بھی تشریف فرما ہے، کہ اپنے بچوں کی تربیت ولادت کے بعد اور پلے گروپ میں اور نرسری میں بھیجنے کے بعد نہ شروع کیجئے، لیٹ ہو جائیں گی، دیر ہو جائے گی۔ اسکول میں داخل ہونے کے بعد بچوں کی تربیت کا نہ سوچیے، ابھی تو اسکول جانے والا نہیں ہے، ابھی جو چاہے کرتے رہے، وہ جو چاہے کرتا رہے، مگر وہ آپ کو آئیڈیل مانتا ہے، وہ آپ کو مثالی مانتا ہے، وہ آپ کو نمونہ عمل مانتا ہے، انہی جوتیوں میں پیر ڈالتا ہے جو آپ نے پہنی ہوئی تھیں، وہی کنگھا بالوں میں پھیرنا چاہتا ہے جس سے ابھی آپ بال بنا رہے تھے، وہی پین آپ سے لے کر لکھنا چاہتا ہے جس سے آپ لکھ رہے تھے، آپ کتنا ہی اسے دوسری چیز دے دیں وہ کہتا ہے مجھے یہ چاہیے، اس لیے کہ اس کے نزدیک آپ آئیڈیل ہیں، اور آپ کی چیز کو لینا چاہتا ہے۔ جب وہ آپ سے پین اور جوتیاں مانگ رہا ہے تو آپ سے اعمال نہیں مانگے گا، آپ سے آپ کے رویے نہیں مانگے گا، آپ سے آپ کے معاملات کو نہیں مانگے گا، تو یقیناً اس کی تربیت شروع ہو جائے گی جب وہ یہ بات محسوس کرنے لگے۔ اور پھر یہاں تو آداب اسلامی میں یہ ہے کہ اس حجرے میں بھی ماں باپ ایک دوسرے سے تعلق نہ رکھیں جس حجرے میں قریب بچہ لیٹا ہوا ہو، اس حد تک وہ جانتا ہے اور حس رکھتا ہے۔ تو ہمیں ماں باپ کو، والدین کو بچے کی تربیت کا اس وقت سے آغاز کرنا ہوگا جب بچہ ماں کے شکم میں آ چکا ہے، یہ سن رہا ہے تو اسے وہ بات سنائی جائے جو سننے کی ہے۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔